دیا ہم نے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, میں مولانا فیصل ایڈوکیٹ اور میرے ساتھ موجود ہیں سینیٹر اون عباس بپی, صدر ساؤتھ پنجاب پاکستان تحریک انصاف. آج کچھ سوالات کریں گے اون عباس بپی صاحب سے. اون عباس بپی صاحب, بڑی مہربانی, آپ نے وقت دیا. سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ یہ جو رمضان ہے, اس میں جماعت اسلامی نے تو اناؤنس کیا ہے کہ وہ جب اس حکومت کے خلاف تحریک شروع کرنے جا رہے ہیں اس رمضان کے بعد. پاکستان تحریک انصاف جو ہے, احتجاجی تحریک کے حوالے سے آپ کی کیا حکمت عملی ہے, کیا اسٹریٹجی ہے؟ آپ رمضان میں کوئی اپنا پروگرام کرنے جا رہے ہیں یا رمضان پہ انتظار کریں گے آپ بھی گزرنے کا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ. پہلے تو فیصل آپ کا شکریہ, آپ نے اس میں انوائٹ کیا. فیصل دیکھیے, جس طرح کی ہماری ایکٹیویٹی پچھلے 2 سال میں چل رہی ہے, وہ اپنی طور پہ تو ہم نے کسی جگہ بھی بریک کبھی بھی نہیں لگا. پچھلا رمضان بھی سب کے سامنے, اس رمضان میں آپ کو بتا دوں آج یہ ہمارا 7واں دن ہے. ان 7 دنوں میں جنوبی پنجاب کی کم از کم آج میرا 7واں ڈسٹرکٹ ہے جہاں ہم نے آگاہی مہم مہنگائی کے خلاف اور خان کی رہائی کے لیے چلا رہے, اور وہ چلتی رہی. رمضان کے مہینے میں نیشنل لیول پہ ہمارا اس وقت کوئی بھی پروٹیسٹ کا پلان نہیں ہے. جو ہمارا مین پلان ہے وہ یہ ہے کہ ڈسٹرکٹ لیول پہ ہم چھوٹے اضلاع میں چھوٹے چھوٹے فلیش پروٹیسٹ ہر ضلع میں ایون کہ رمضان میں کرتے رہیں گے. نیشنل لیول کے جو پروٹیسٹ ہے ہماری عید کے بعد ہونے, اس کے لیے صرف آپ کو پتہ ہماری اس وقت جو ایک گرینڈ الائنس بن رہا ہے اپوزیشن کا, اس کی ساری تیاری چل رہی ہے, جس کی پرسوں لیجنڈ ہوٹل میں ایک میٹنگ ہوئی, جس کا آپ نے سارا تماشا دیکھا, جس طریقے سے ہوٹل کو بند کیا گیا. لیکن یقیناً اس طرح کی گھٹیا حرکتوں سے اس طرح کے الائنسز کو روکا نہیں جا سکتا. یہ وہ الائنس ہے جو یقیناً کاز کی بیس کے اوپر ہے. سو مین جو ہمارا نیشنل لیول پہ کاز ہوگا کہ ہم تمام دوستوں کو اکٹھا کریں, جمعیت علماء اسلام بھی ہے, مولانا صاحب بھی ہوں گے, جس میں جی ڈی اے شامل ہے, فہیم مرزا کو آپ نے دیکھا, اچھک زئی صاحب, میگل صاحب. تو نیشنل لیول پہ ایک وہ ہوگا. جو لوکل چیپٹرز ہیں ہمارے ڈسٹرکٹ لیول پہ اور ریجنل لیول پہ, وہ ہم چھوٹے چھوٹے پروٹیسٹ, کنونشنز, میٹنگز اپنی جاری رکھیں گے. آج آپ نے لئیے کی میٹنگ یہاں پہ ہماری کروا دی ہے, اسی طرح 2 دن بعد ہمارے ایک اور ڈسٹرکٹ میں ہوگی. تو وہ ہم اپنا ایک تیاری کرتے رہیں گے ہم, اور جیسے عید کے بعد ہمارے جو لیڈرشپ ہے, خان صاحب کا حکم آئے گا, چاہے وہ اسلام آباد کی موومنٹ ہو, چاہے وہ لاہور کی موومنٹ ہو, یا جو بھی پلان ہوگا, ابھی اس پہ قبل از وقت بات کرنا, ہم اس کے لیے انشاءاللہ اپنے تمام کو موٹیویٹ کر کے اپنے ورکرز کو ان کو ریڈی رکھیں گے. آپ نے لوکل چیپٹرز کی بات کی. اب ہم نے دیکھا یہ ہے کہ جب آپ کا لوکلی کوئی بھی پروٹیسٹ اناؤنس ہوتا ہے, کوئی ایکٹیویٹی آپ کی اناؤنس ہوتی ہے, تو اس سے 1 ہفتہ پہلے جو ہے وہ اس شہر میں, اس ضلع میں گرفتاریاں شروع ہو جاتی ہیں. لوگوں کو گرفتار کر کے ان کے خلاف مقدمات درج کیے جاتے ہیں, ڈیٹینشن آرڈر جاری کیے جاتے ہیں, گھروں میں توڑ پھوڑ کی جاتی ہے. لیکن یہ وہ پولیس آفیسر جو سے یہ سب کچھ کرتی ہے, ان کے خلاف پنجاب اسمبلی میں بھی کوئی جو ہے وہ اس طرح سے بات نہیں کی جا رہی, اس طرح سے نیشنل اسمبلی میں بھی بات نہیں کی جا رہی, اور جواب طلبی جو ہے وہ کہیں نظر نہیں آ رہی. اس جو قانون اپنی طاقت پاکستان تحریک انصاف کے خلاف استعمال کر رہا ہے, اوپر کسی بھی جگہ ہمیں یہ نظر نہیں آ رہا کہ ان آفیسر سے, ان پولیس آفیسر سے خصوصاً پوچھا جاتا ہو کہ دیکھیں فیصل, تو بات یہ ہے کہ جہاں تک تو ان کی کارروائی ہے کہ ہم اناؤنسمنٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد ان کی کارروائی شروع ہو جاتی ہے, تو یہ تو ہماری کامیابی ہے. اس سے زیادہ اور کیا ہو سکتا ہے کہ آپ پروٹیسٹ کا اعلان کرتے ہیں لئیے میں, اور لئیے پورا بند کر دیا جاتا ہے, ساری پولیس فورس آ جاتی ہے اس دن لئیے میں, ایسے لگتا ہے عام تعطیل کا اعلان ہے. تو یہ تو آپ کی کامیابی ہے کہ آپ اتنی طاقتور جماعت ہے کہ آپ کی ڈسٹرکٹ کی تنظیم پروٹیسٹ کا اعلان کرے اور پورا لئیے بلاک ہو جائے. تو ایک تو یہ چیز پروو ہوئی. دوسری, ان کی جو بھونڈی حرکتیں, اگر پاکستان میں کسی بھی جمہوریت, پاکستان جو کسی بھی جمہوریت میں اگر ریاست میں آواز بلند کرنے اور حق احتجاج کرنے کے اوپر اتنی سخت قسم اسٹیٹ کی طرف سے ریاکشن آنا شروع ہو جائے, یہ بھی شرمناک ہے. آن دا تھرڈ تھنگ, جس اسمبلی اور سینٹ میں ہم بیٹھے, اس اسمبلیوں میں تو 10 رات کو ایم این اے اگلے گردن سے پکڑ کے لے گئے تھے. آپ کو یاد نہیں, 26ویں آئینی ترمیم پہ ہمارے ایم این ایس کو گردن سے, کالر سے اٹھا کے باہر جا کے ڈالوں میں پھینک کے رہ گئے. پوری روشنی بند کر دی گئی تھی, لائٹیں بند تھی, ایسے لگ رہا تھا جیسے اسامہ بن لادن کو اٹھا کے لے آئے تھے. تو جہاں پہ ایم این ایس کے ساتھ یہ ہو رہا, وہاں کیا آواز بلند کریں گے؟ میں نے تقریر کی ابھی سینٹ میں, مجھے سسپینڈ کر دیا ڈپٹی چیئرمین سینٹ نے. کیا کہا تھا ہم نے یہی کہا تھا کہ اعجاز چودھری کا پروڈکشن آرڈر جاری کرو. اچانک جناب پروڈکشن آرڈر کیا جاری کرنا تھا, اس کے خلاف نعرہ مارنے پہ اس نے جو گفتگو کی ہے ڈپٹی چیئرمین سینٹ نے, جس میں اس نے کہا کہ جب تم اپنی کتے والی بھونک بند کرو گے تو اس کے بعد جہاں پہ یہ مائنڈ سیٹ, اور یہ پاکستان مسلم لیگ نون کا ڈپٹی چیئرمین سینٹ ہے, جس مائنڈ سیٹ کے ساتھ ہم وہاں پہ اسمبلی میں بیٹھے ہیں, ہمارے پنجاب اسمبلی کے جو ایم پیز ہیں وہ ڈیلی پروٹیسٹ کرتے ہیں, وہاں بات ہی کوئی نہیں سنتی. ہمارے ایم این ایس بیچارے ڈیلی پروٹیسٹ کرتے ہیں, کوئی نہ ہمیں مائک دیا جاتا ہے, نہ ہمیں آواز بلند کرنے دی جاتی. لیکن آپ اپنے طور پہ جتنا آواز بلند کر سکتے ہیں, ٹرسٹ میں ہم اس سے زیادہ آواز, اگر آپ کو میرے نعرے دیکھے ہوں جو میں نے سینٹ میں مارے تھے اس نے, اگر کوئی غیرت مند قسم کا بندہ اس کرسی بیٹھا تو ڈوب مرتا شاید. لیکن کیونکہ یہ ڈھیٹ لوگ ہیں, ان کو پتہ ہے کہ ان کو جنہوں نے بٹھایا ہے, جن کی یہ ڈگڈگی پہ ناچ رہے ہیں, ان کو پوری آشیرواد حاصل ہے. اور یہ جو لاشیں اٹھا کے اس وقت ریاست پھر رہی ہے نا, لاش نواز شریف کی, مریم کی, شہباز شریف کی, اس پوری گورنمنٹ کی, یہ لاشیں ان کو گرا دینی چاہیے.
یقین کریں یہ بہت بھاری لاشیں ہیں. عوام پاکستان کی عوام یہ دیکھ رہی ہے کہ ایسی لاشیں آپ اٹھانے سے پاکستان کے اوپر برڈن بنا رہے ہیں. مہربانی کیجئے, مہربانی کہ ان لاشوں کو اٹھا پھینکیے. عوام ان کا بوجھ اور نہیں اٹھا سکتے. پاکستان تحریک انصاف کی احتجاجی حکمت عملی یا احتجاجی تحریک کے حوالے سے بھی سنا ہے بہت سارے اختلافات ہیں لوگوں کے آپس میں, اور اب تو ان کا کھل کے اظہار ہونا بھی شروع ہو گیا ہے. آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ دیکھیں, اختلافات کون سی پارٹی میں نہیں ہوتے. اگر آپ کو 2011 میں یاد ہو تو سر جہانگیر ترین صاحب سے شاہمود قریشی صاحب تھے, جاوید ہاشمی صاحب پارٹی میں ہوتے تھے, اور جو پرانی لیڈرشپ تھی, جو پرانے ہمارے جو 96 والے جو بانی لوگ تھے, پارٹی کے فاؤنڈر ممبرز بھی موجود تھے, ان میں بھی اختلاف ہوتا تھا. خان صاحب کے ہوتے بھی اختلاف ہوتا تھا. پچھلے سال جب ٹکٹس کی بانٹنے کی بات آئی تھی, مارچ 2023 کی بات کریں, اس سے بھی اختلافات. اختلاف کب نہیں ہوئے؟ ایشو یہ ہے کہ برِ صغیر کی سیاست میں کبھی کوئی اس طرح کی پارٹی آئی نہیں ہے, تھرڈ پارٹی آئی نہیں, جس میں وراثت کا کانسیپٹ نہ ہو. نواز شریف کے پیچھے آگے پیچھے نواز شریف, مریم نواز شریف, جنید صفدر, شہباز شریف موجود ہے. بے نظیر بھٹو کے پیچھے ذوالفقار بھٹو صاحب, اس کے بے نظیر بھٹو صاحبہ, زرداری صاحب, پھر بلاول, پھر اس کے بعد آصفہ, ایک لمبی لائن. پاکستان تحریک انصاف کا خاصا یہ ہے کہ اس میں وراثتی سیاست نہیں, اسی لیے الٹیمیٹلی کہیں نہ کہیں کانفلکٹ آ جاتا ہے. لیکن یہ کانفلکٹ بڑا امپورٹنٹ ہے. یہ وہ پارٹی جس کو عوام ڈکٹیٹ کرتے ہیں, میں اور آپ نہیں چلا سکتے. اس پارٹی میں ہر شخص ایک دوسرے سے لڑ پڑے, ہر شخص استعفیٰ دے دے. جب تک الحمدللہ اللہ خان کی حتی کرے, خان صاحب پارٹی کی وہ قیادت میں ہیں اور عوام پاکستان کا اس سے محبت کرتے ہیں, اس پارٹی کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا. ہم ایک دوسرے کے کپڑے پھاڑ دیں, ہم ایک دوسرے اختلاف کریں, اختلافات پارٹی میں ہوتے رہتے ہیں. اگر میں ڈفرینس اوپینین نہیں رکھوں گا تو پھر کون سی سیاسی جماعت ہے؟ ہم کوئی گدھے گھوڑے تو نہیں ہے نا کہ چپ کر کے ہاں کے ادھر لے کے جائے. یہ تحریک انصاف ہے, یہ مڈل کلاس کی پارٹی ہے. ہم سوچ رکھنے والے لوگ ہیں, ہم اختلاف کرتے بھی ہیں, لیکن اختلاف کے نتیجے میں اس پارٹی کو منتشر نہیں کیا جا سکتا, توڑا نہیں جا سکتا. جب تک پاکستان کی عوام اس کے ساتھ ہے, اس کے ساتھ کچھ نہیں ایسا ہو سکتا. 25 مئی 2022 کے بعد سے پاکستان تحریک انصاف نے احتجاجی اپنے پروگرام شروع کیے, ریلیز, جلوس, دھرنے, اسلام آباد لانگ مارچ. ان گزشتہ 2.5-3 سالوں میں پاکستان تحریک انصاف کی جو احتجاجی سیاست کے حوالے سے حکمت عملی تھی, کیا آپ سمجھتے ہیں اس میں تبدیلی کی ضرورت ہے؟ نہیں, تبدیلی کی ضرورت کیا نہیں ہے. دیکھیں, اس کے بعد دیکھیں, آپ ایک اسٹریٹجی بناتے ہیں اور اسٹریٹجی کا پھر اس میں آپ کو ریاکشن آتا ہے. اب مثال کے طور پہ پارٹی نے فیصلہ کیا ہم نے اسلام آباد جانا ہے. ہم اکتوبر میں بھی گئے تھے جب ایس سی او کانفرنس بنائی گئی, ایک ڈرامہ کیا گیا اور پھر ہمیں کہا جی ایس سی او کانفرنس آخر ہمیں اس کو کال آف کرنا پڑا. اگر نومبر میں ہم پروٹیسٹ کرنے اسلام آباد جا رہے تھے, اب ہمیں تو نہیں پتا ہمیں گولی ماری جائے گی, ٹھیک. سو آپ ایک اسٹریٹجی بناتے, آگے آپ کو گورنمنٹ کی طرف سے ایک ریاکشن آتا ہے, پھر اس اسٹریٹجی کو آپ ریویو کرتے ہیں. سو ایک جمہوری ملکوں میں, جمہوری ممالک میں آپ پروٹیسٹ کے لیے نکلے تھے, ہم بھی نکلے, ہمیں وہاں پہ گولی ماری کے واپس آ گئے. اب آپ کہیں گے کیا اسٹریٹجی کامیاب تھی یا فیل تھی؟ اب جہاں پہ اس قسم کا ریاکشن ہو, وہ اسٹریٹجی میری نظر میں لوگ کہیں گے کامیاب نہیں تھی, میں کہوں گا کامیاب ہے, کیونکہ ہم تو اسی لیے ہیں کہ ہمیں اسٹریٹ پہ جانا ہے. آگے ان کے ریاکشن کو تو میں نہیں بھانپ سکتا. آج میں فشال آپ کو کہتا ہوں جی آپ کنونشن کرا دیں, ٹھیک. کنونشن جس دن ہوتا ہے اس دن آپ کو لے گی پولیس آ کے اٹھا کے چلی جائے, آپ کو ڈسٹرکٹ صدر کو اریسٹ کرے, ملک صاحب کو اریسٹ کر لیں. اب آپ کہیں یہ کامیاب ہے فیل؟ میری نظر میں یہ کامیاب ہے. ہم پھر نئی اسٹریٹجی پہ. سو آپ وقت کے حساب سے اسٹریٹجی بناتے ہیں, پھر اس کا ریاکشن دیکھتے ہیں اور پھر اس میں تبدیلی کر کے اس پہ فردر اس کو چلاتے رہتے ہیں. فلیش پروٹیسٹ اسی طریقے کا نام تھا, سڑکوں پہ آنا, اسلام آباد جانا, لاہور جلسے کرنا, سوابی, یہ ساری اسٹریٹجی ہم کرتے رہیں گے. مذاکرات بھی ایک قسم کا ہماری وہ تھا, لیکن الٹیمیٹلی پھر آپ دیکھتے ہیں یہ کامیاب نہیں, پھر وہ تو چلے. لیکن میں سمجھتا ہوں یہ بہترین اسٹریٹجی تھی, اس میں تھوڑی سی اور امینڈمنٹ کر کے اس کو چلاتے رہنا چاہیے. ایکٹیویٹی ہونی چاہیے, ضلع پہ ایکٹیویٹی ہونی چاہیے, ریجن پہ ہونی چاہیے, صوبے پہ ہونی چاہیے, اور پھر نیشنل لیول پہ ہونی چاہیے, کیونکہ یہ کمزور لوگ ہیں. سائیکولوجیکل وار فیئر میں الحمدللہ عمران خان کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا. اسی وار میں ہم نے ان لوگوں کو ہرانا ہے, اور نفسیاتی طور پہ یہ لوگ ڈوبے پڑے ہیں. اچھا, آپ مصروف ہیں, آپ آخری سوال آپ سے کروں گا, وہ یہ, پاکستان تحریک انصاف کے جتنے بھی احتجاجی پروگرام ہوئے ہیں, خیبر پختونخوا سے لوگوں کی شرکت وہ بھی ہمارے سامنے تھی, پنجاب سے لوگوں کی شرکت جو ہے وہ بھی ہمارے سامنے تھی. کیا پنجاب میں پاکستان تحریک انصاف لوگوں کو اکٹھا کرنے میں اس طرح سے کامیاب جو ہے وہ اب تک نظر نہیں آئی؟ اس کی کیا وجہ؟ ایک چیز یاد رکھیے گا, پنجاب کی سیاست پچھلے کوئی 1000 سال سے شاید ریاکشنری پالیٹکس نہیں رہی. پنجاب میں اینٹی اسٹیبلشمنٹ پالیٹکس کبھی نہیں. ہمیشہ پنجاب کی پالیٹکس ٹھنڈی رہی ہے, میلو رہی ہے. کوئی اتنے زیادہ ریزسٹنس والی پالیٹکس پنجاب میں نہیں. جتنا جواب پنجاب نے 8 فروری 2024 کو جس قسم کا ایک سافٹ انقلاب ریولوشن آیا تھا, شاید وہ رنجیت سنگھ کے سامنے آیا ہو, اس کے بعد نہیں آ سکا. آپ یہ دیکھیں کہ پنجاب نے اس اسٹیبلشمنٹ کے اینٹی اسٹیبلشمنٹ نیریٹو کے اوپر اس ڈبے میں کھڑے ہو کے ووٹ جب ڈالا تھا, ان کو پتہ تھا کہ یہ پارٹی نے حکومت میں نہیں آنا. لوگ نارملی اس کو ووٹ ڈالتے ہیں جیت رہا ہو, ان کو پتہ تھا کہ ان لوگوں کو جیتیں, تب بھی انہوں نے اس دن عمران خان کے نام پہ لگایا تھا. سو پنجاب آہستہ آہستہ جاگ رہا ہے, آہستہ آہستہ موو کر رہا ہے. اب یہ جو پروٹیسٹ لاہور میں ہمارا جو کونا میں جلسہ ہوا تھا,
कामयाब जलसा था। इस वक्त भी पंजाब जितने एक रिएक्शन अपने हिसाब से कर रहा है, जितनी पुलिस गर्दी पंजाब में है वो केपी में तो नहीं है, केपी में हमारी गवर्नमेंट है। सिंध में पीपल्स पार्टी हमें पॉलिटिकल स्पेस फिर भी दे रही है। बलूचिस्तान में ऑब्वियसली पॉलिटिकल माइलेज और बहुत सी रीजन की वजह से पंजाब में जितनी पुलिस गर्दी पंजाब पुलिस की तरफ से, मरियम नवाज शरीफ की तरफ, उसके बावजूद जितने लोग निकल रहे हैं, हम इन पे राजी होना चाहिए। दैट इज एक्सेलेंट। इससे ज्यादा परफॉर्मेंस आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। देखिए, जहां आपके घरों में माओ बहनों बेटियों को उठा लिया जाए, आप किस हद तक प्रोटेस्ट करने जाए? मैं आपको कहूँ राणा साहब प्रोटेस्ट करने हैं, अगले दिन आपके घर में पुलिस आ जाए, आपकी एक हदूद है, आपके कयूद है। अगर आपको कपड़े उतार के नंगा करके मारा जाए, किस हद तक आप बर्दाश्त करेंगे? सो जितना पंजाब कर रहा है हम इस पे राजी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब इज टेकिंग अ स्टैंड और आने वाले दिनों में रेजिस्टेंस बढ़ेगी। ये प्रेशर कुकर होता है, एक हद तक प्रेशर बर्दाश्त होगा, अदरवाइज वो फट जाएगा। एंड आई एम टेलिंग यू, ये लोग जितना पंजाब को दबा रहे हैं वो वक्त दूर नहीं है जब मुझे पंजाब को फटता हुआ नजर आएगा, संभालने से नहीं सकेगा। बहुत बहुत शुक्रिया ऑन अब्बास बपी साहब।